مجدد ہوتا ہی وہ ہے جس فتنے کے خلاف وہ اقدامات کرے، اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دے، اور حضرت امام ربانی نے اکبر کے اس فتنے کو ختم کر دیا۔ آج دین اکبری پر کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دے۔ ایک سازش کے تحت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا نام امت سے چھپایا گیا۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی نہیں ہے، بس ایک چنگاری ہے تھوڑی سی مجدد الفسانی کے بارے میں جب آپ پڑھنا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اس وقت سرہند شریف میں ہیں، اور سرہند شریف میں امام ربانی، قیوم زمانی، غوث سمدانی، مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے صاحب سجادہ حضرت خلیفہ صادق رضا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضرت امام ربانی کا عرس مبارک آنے والا ہے۔ علامہ اقبال جب حاضر ہوئے تھے اسی سرہند شریف میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، یہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار، یہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان اس پوری امت پر ہے، خاص طور سے انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں پر ہے۔ جس وقت اکبر نے دین اکبری پھیلایا تھا، اس وقت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلے اس فتنے کے خلاف کھڑے ہو کر کے، جھوٹ کے گھر میں گھس کر کے، حضرت امام ربانی نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس جھوٹ کو جھوٹ کہا، اور حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی حضرت امام ربانی نے، اور شہزادہ سلیم کے زمانے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام ربانی نے ظلم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی چونکہ حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، تو وہی فاروقی تیور حضرت امام ربانی نے اپنایا اور وقت کی تانا شاہ حکومت کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا ہی احسان ہے، ورنہ اس دور میں اگر دین بدل گیا ہوتا تو شاید اس وقت ہم مسلمان نہ بنے بیٹھے ہوتے۔ ابھی جو چاروں طرف اذانوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ احسان ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا۔ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندے شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عظیم کام لیا۔ اللہ رب العزت ان کا فیضان جاری فرمائے۔ عرس مبارک آنے والا ہے، خلیفہ صادق رضا صاحب تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ ضیافت کے لیے، آپ ہمیشہ کرم فرماتے ہیں، ہمیشہ آپ محبت فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے گا، حضرت امام ربانی کا عرس آنے والا ہے، تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ پہلے امام ربانی کے حوالے سے چند ابتدائی کلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کا عرس مبارک جو ہے 27 اور 28 صفحہ مبارک کو شروع ہوگا۔ تو الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد کی توقع ہے۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی خدمات جو ہیں اس سے ہر شخص بخوبی واقف ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی ساری زندگی جو تھی وہ اتباع سنت میں بسر ہوئی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کا ہر لمحہ جو تھا سنت کے مطابق اترا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنت کا چھوٹا سے چھوٹا لمحہ جو ہے بڑے سے بڑی نفلی عبادت سے بہتر ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ کو عطا فرمایا سنت کی پیروی کی بدولت ہی عطا فرمایا، اور اگر کہیں مجھے کچھ حصہ نہیں ملا تو مجھ سے سنت کی ادائیگی میں کمی رہ گئی ہوگی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال جنہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا، بہت سے اشعار لکھے، ان کا جو پہلی مرتبہ ان کا یہاں پہ آنا ہوا اس کے بارے میں ڈاکٹر علامہ اقبال خود لکھتے ہیں کہ میں یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ بستی پٹھانا ہے، تو وہاں پہ وہ حافظ حلیم صاحب تھے، وہاں کے بڑے رئیس تھے، ان کی دعوت پہ میں آیا ہوا تھا۔ تو جب وہاں سے فارغ ہوئے تو میرے ساتھ میرے کچھ احباب تھے، انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کی خواہش ظاہر کی، تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا۔ جب میں وہاں پہنچا، میری اندر مزاج میں میری حاضری ہوئی تو میری حالت غیر ہو گئی، میں لرزنے لگا
اور بے ہوش ہو گیا. جی کچھ دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو مجھے احساس ہوا کہ بزرگان دین کے مزارات جو ہے وہ انوارات الہی سے بھرپور ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر علامہ اقبال کے جو حالات جو تھے وہ جی بدل گئے. جی ان کے یہاں اولاد نہیں، کافی عرصہ سے اولاد نہیں ہوئی تھی. جی حضرت کے یہاں پہ انہوں نے دعا کی جی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بیٹا عطا فرمایا، سبحان اللہ. اور پھر وہ بیٹے کو لے کے پھر دوبارہ یہاں پہ حضرت کے یہاں پہ حاضر ہوئے. جی تو یہ بزرگان دین کے مزارات جو وہ وہاں پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. الحمدللہ. جی تو انہی جو فیوض و برکات کے جو چند انوارات ہیں ان کے چند قطروں کو حاصل کرنے کے لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. کہ وہ فیض جو ہے جی ہم لوگوں تک بھی پہنچ جائے. الحمدللہ. جی تو الحمدللہ حضرت کا یہاں بڑا فیض ہے. جی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، جی حضرت کے یہاں بیٹھتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، جی اور یہاں کا روحانی فیض کو بھرپور حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ. جی تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں شرکت کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں. اس سال بھی حضرت کا عرس مبارک جو ہے انگریزی تاریخوں کے مطابق جو ہے اس سال 2-3 تاریخ میں 1 سے شروع ہو جائے گا، اور 2-3 تاریخ ستمبر کا جو حضرت کا عرس مبارک ہے. جی اور اس سال بھی پاکستان سے اور دیگر ممالک سے زائرین یہاں پہ آ رہے ہیں. الحمدللہ. اس کے علاوہ پورے ہندوستان کے ہر خطے سے یہاں پہ جو ہے زائرین یہاں پہ پہنچتے ہیں جی اور یہاں کے روحانی فیض کو حاصل کرتے ہیں. جی جی. حضرت امام ربانی کی تعلیمات کے حوالے سے جو حضرت نے بیان فرمایا کہ وہ سنت کو بھی ترک نہیں کرتے تھے اور سنت کی ادائیگی کے حوالے سے بہت تاکید بھی کرتے تھے اور خود بھی اس میں بڑا اہتمام فرماتے تھے. یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فیضان ہے پورے سرہند شریف میں. یہ سرہند شریف ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر طرف اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین ہیں. حضرت امام ربانی نے 2 بڑے کارنامے کیے ہیں. ایک تو کارنامہ ان کا یہ ہے کہ تجدیدی کارنامہ انہوں نے کیا. اکبر کا جو فتنہ تھا اس فتنے کو انہوں نے جڑ سے ختم کر دیا، کیونکہ مجدد ہوتا ہی وہ ہے جس فتنے کے خلاف وہ اقدامات کرے، اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دے. اور حضرت امام ربانی نے اکبر کے اس فتنے کو ختم کر دیا. آج دین اکبری پر کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دیتا. یہ مجدد الفسانی کا بڑا کارنامہ ہے. اور اس وقت کی جو حکومت تھی یعنی شہزادہ سلیم، جن کو جہانگیر کے نام سے جانا جاتا ہے، قریب تھا کہ شہزادہ سلیم بھی اسی دین اکبری پر وہ مرتے، لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی کاوشوں اور مسلسل جد و جہد اور کوششوں نے یہ شہزادہ سلیم کا ایمان بچایا. اللہ نے حفاظت کی حضرت امام ربانی کے ذریعے، اور جب بادشاہ کے دین کی حفاظت ہو گئی تو سارے ملک کی رعایا کی حفاظت ہو گئی. یہ مجدد الفسانی کا بڑا کارنامہ ہے. حضرت امام ربانی کو جو والد صاحب سے سلسلہ ملا وہ چشتی اور صابری تھا، کیونکہ آپ کے والد محترم حضرت عبدالاحد فاروقی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ وہ چشتی صابری سلسلے میں مرید تھے. آپ کو قادری سلسلے کا فیض حضرت شاہ کمال قادری کے پوتے حضرت سید شاہ سکندر قادری کیتھلی کے ذریعے ملا. اور پھر اس کے علاوہ جو خصوصی فیضان ہے جس سلسلے کے حوالے سے حضرت امام ربانی ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں، وہ نقشبندی فیضان ہے. حضرت خواجہ رضی الدین محمد باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو دلی میں نبی کریم میں آرام فرما رہے ہیں، جو ہندوستان میں امام نقشبند ہیں، حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی نے خصوصی فیضان آپ کو عطا فرمایا. اور پھر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے ذریعے نقشبندی مجددی فیضان پھر پورے ہندوستان میں پھیلا، پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں پھیلا. اب جو سینٹرل ایشیا کے علاقوں میں یا ہندوستان کی مختلف خانقاہیں جو بھی نقشبندی اور مجددی ہیں ان تک جو فیضان پہنچا ہے وہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے بعد میں امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پہنچا ہے. حضرت امام ربانی کے یہاں عرس کی جو تقریبات ہوتی ہیں وہ بھی بڑی مختلف ہوتی ہیں اور ان کا جو اہتمام ہوتا ہے وہ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے. میں خلیفہ صاحب سے گزارش کروں گا حضرت، یہ مختلف خانقاہوں میں اپنی اپنی رسومات ہیں اور ہر درگاہ کے اپنے اصول ہیں. حضرت کا جب عرس ہوتا ہے تو تقریبات کیا کیا ہوتی ہیں؟ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک جو تقریبات ہیں بہت ہی سادہ ہیں. جی یہاں پہ صرف تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے. جی پہلے اپنے 27 میں کی شب میں جو ہے میلاد شریف کا پروگرام ہوتا ہے. اس کے بعد 28 تاریخ کو بعد نماز مغرب جو ہے وہ کل شریف ہوتے ہیں. اس میں تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے. اور 28 کی صبح میں جو ہے آخری دعا جو ہے پہلے کل شریف ہوتی ہے، تلاوت کلام پاک پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر دعا ہو جاتی ہے، اس کے بعد اختتام ہوتا ہے. لوگ حاضری دیتے آتے ہیں، مزار شریف میں جانا، ہم لوگوں کا ذکر اذکار کرنا وہاں پہ بیٹھ کے اور مراقبہ کرنا، یہ سب معمول رہتا ہے وہاں پہ. اور بہت خاموشی سے بہت سادگی سے سب معاملات ہوتے ہیں یہاں.
تو یہ بڑا ہی زبردست اہتمام ہوتا ہے. اگر آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو تو آپ اپنا تجربہ بھی کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں. ویسے ہمیں ہر سال تجربہ ہوتا ہے اور بڑی خوبصورت اور روحانی مجلس ہوتی ہے. ایک مرتبہ آپ شرکت کریں گے تو زندگی میں کبھی بھولیں گے نہیں, کیونکہ تلاوت قرآن کریم کرنے کے لیے بھی بڑے بڑے ماہر قراء اور طلباء یہاں آتے ہیں, حاضری دیتے ہیں. اور ساتھ ہی مجلس کے جو آداب ہوتے ہیں, عرس کی جو محافل ہوتی ہیں, اگر کسی کو سیکھنا ہو تو حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں آ کر کے سیکھیے. ایک اور خاص بات, جب مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں, خلیفہ صاحب اگر دوران مجلس بھی تشریف لے جاتے ہیں نا, مجلس میں تو تلاوت کلام پاک کو روکا نہیں جاتا, نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو نعت کو بھی نہیں روکا جاتا, کیونکہ ہم سب چھوٹے ہیں. نعت کا ادب بہت بڑا ہے, قرآن مجید کا ادب بہت بڑا ہے. تو یہ خاص بات ہے جو عرس کا اہتمام کرنے والوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ذکر ہو رہا ہوتا ہے, لوگ آنا جانا لگا رہے ہوتے ہیں, پھر ہٹو بچوں کے نعرے ہو رہے ہوتے ہیں, پھر اس میں مجلس کے جو آداب ہیں وہ آداب میں کہیں نہ کہیں خلل پڑ رہا ہوتا ہے. یہ بھی حضرت امام ربانی کے عرس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. تو بہت ہی ڈسپلن وے میں یہاں عرس مبارک ہوتا ہے. حضرت امام ربانی کے آستانے پہ حاضری دی تھی علامہ اقبال نے. وہ پچھلی مرتبہ اتو میاں نے مجھے بتایا کہ وہ جب ان کی دعا قبول ہوئی تو انہوں نے, علامہ اقبال نے یہ شعر یہی کہا تھا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو حضرت علامہ اقبال نے امام ربانی کی بارگاہ میں جب حاضری دی, دعا کی, ان کی دعا قبول ہوئی تو ان کو اتنا تیز اثر دکھائی دیا اور اتنا تیز اثر محسوس ہوا کہ امام ربانی کی بارگاہ میں اتنی جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ڈاکٹر سید شاداب حسین رضوی صاحب بھی ہمارے ہر سفر میں امیر قافلہ ہوتے ہیں. عرس جو ہوتا ہے حضرت کا, آپ کی تو لمبے زمانے سے شرکت ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, حضرت کا جو ڈسپلن ہے, خلیفہ صاحب کا جو انتظام رہتا ہے اپنے زائرین کے لیے, خاص طور سے لنگر ہے, مہمانوں کے لیے انتظامات ہیں, کیسے رہتے ہیں ذرا بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, ہندوستان کی چند خانقاہیں ہیں اور ان خانقاہوں میں سرہند شریف میں مجدد درستانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمۃ الرضوان کی خانقاہ ایسی ہے جہاں پر مہمان نوازی کے خاص اصول ہیں. اور اس اصول میں سب سے پہلا تو یہ کہ آپ یہاں آئیں گے, آپ کو جو لنگر خانے میں اہتمام ملے گا کہ باقاعدگی کے ساتھ آپ کو بٹھایا جائے گا. جیسے کسی یہاں دعوت میں آپ کو بٹھایا جاتا ہے, آپ کے آگے پلیٹ لگائی جائیں گی, اس میں پھر آپ کے پاس لنگر آئے گا, اور لنگر آئے گا, آپ آرام سے لنگر تناول فرمائیں. ایک محفل پوری لنگر تناول کر لے گی, اس کے بعد وہ اٹھ کے جائے گی, پھر دوسری محفل بیٹھے گی. یہ عام دنوں میں بھی ہے, اور اس کے دنوں میں چاہے جتنا بڑا مجمع ہو وہ سب حضرت کی طرف. حضرت کے والد کے زمانے میں میں آتا تھا, اللہ کا فضل رہا یہ میرے اوپر. اس وقت بھی میں نے دیکھا جب یہاں اتنے انتظامات بھی نہیں تھے, لائٹ وغیرہ بھی بہت کم ہی آتی تھی, مگر حضرت کے طرف سے تمام انتظامات رہتے تھے. جنریٹر وغیرہ کا بھی انتظام تھا. اور میں نے اس زمانے میں یہاں بکریاں پلتے ہوئی بھی دیکھی, بکریاں یہاں پلا کرتی تھیں کہ اگر کسی کو اپنی طرف سے خاص لنگر کرنا ہو. اس کے علاوہ یہاں ویج لنگر ہمیشہ رہتا ہے. دوسری چیز یہ کہ عرس کے دنوں میں یا عام دنوں میں آپ یہاں رکتے ہیں تو آپ سے رکنے کا کوئی چارج نہیں لیا جاتا. البتہ اب چونکہ ضروریات بڑھ گئی ہیں تو اگر کوئی اپنی طرف سے نذرانہ دیتا ہے تو الگ بات ہے. ایک گیسٹ ہاؤس اب بن گیا ہے تو اس میں کچھ لوگ لے لیتے روم, کچھ مناسب ریٹس پر, ورنہ ہمیشہ سے حضرت کی طرف سے یہ انتظامات رہتے ہیں کہ آپ آئیے, 3 دن یہاں رکیے, حضرت کی طرف سے آپ کھانا کھائیے دونوں ٹائم تینوں ٹائم, آرام سے سوئیے. آپ کی مرضی ہے جو آپ نذرانہ دینا چاہتے ہیں, ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, ورنہ حضرت کی طرف سے کوئی بھی طلب نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ امید بھی نہیں رکھتے کہ کوئی دے کے جائے گا, اور یہ بڑا خاص معاملہ یہاں پر ہے. اور اس کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ بڑا اچھا اہتمام رہتا ہے. اب تھوڑی بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے, کثیر تعداد کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر گھومتے ہیں, مگر جہاں پر اصل میں عرس کی محفل ہوتی ہے وہاں پر آپ نے دیکھا بھی ہے کہ حضرت جاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں زیادہ تر لوگ کہ سب لوگ 2 زانوں بیٹھیں, اور 2 زانوں بیٹھنے کے بعد جو آگے دسترخوان کی طرح محفل سجتی ہے وہ سجے. اور قرآن کو بھی اس اہتمام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جس اہتمام کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, تو بہت اچھی آپ کو اس میں کیفیت محسوس ہوگی, آپ کے دل کو سکون ملے گا, اطمینان قلب ہوگا. اور اس کے بعد جو رقت انگیز دعا ہوتی ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالم کے کسی بھی گوشے کو نہیں چھوڑا جاتا, سب کے لیے دعا کی جاتی ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو, چاہے وہ بڑا ہو, چاہے وہ اپنا ہو, چاہے وہ غیر ہو, چاہے ملک کا ہو.
ہر کسی کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور پھر اپنے ملک کی ترقی کے لیے تو بہت دعا ہوتی ہے یہاں پر. اور میرا تو بہت بار کا تجربہ ہے اس نے عرس میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹوائلٹس باتھ روم کی جگہ جگہ پرابلم ہوتی ہے. حضرت کی طرف سے خاص انتظامات رہتا ہے، مختلف جگہوں پر ٹیمپریری ٹوائلٹ باتھ رومس بھی لگاتے ہیں تاکہ آنے والے زائرین کو کسی طریقے کی تکلیف نہ ہو. اور اس کے علاوہ یہ تو میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھے ہیں، بہت سارے ایسے انتظامات ہوں گے جو میں نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے اور حضرت کرتے ہیں. مختصر یہ کہ تمام وہ کوششیں یہاں خانقاہ سے کی جاتی ہیں کہ آنے والے زائرینوں کو زائرین سے زیادہ مہمان سمجھا جائے، اور مہمان کی مہمان نوازی کے لیے جو بھی ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ یہاں مہیا کرایا جائے تاکہ انہیں آسانی ہو اور حضرت کی بارگاہ سے فیضیاب ہوں. یہ بڑا اہتمام رہتا ہے. تفصیل کے ساتھ میں ہمارے ڈاکٹر سید شاداب حسین رضوی صاحب نے اپنا آبزرویشن بیان کیا. ہمارے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی امام ربانی کی بارگاہ میں آئے ہوں اور مجدد الفسانی کی بارگاہ کا اگر کوئی تجربہ آپ کو بھی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریے گا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے بارے میں پڑھنا شروع کریے، جاننا شروع کریے. ایک سازش کے تحت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا نام امت سے چھپایا گیا. ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی نہیں ہے، بس ایک چنگاری ہے تھوڑی سی. مجدد الفسانی کے بارے میں جب آپ پڑھنا شروع کریں گے اور اس سمندر میں جب آپ غوطہ زنی کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجدد الفسانی کا کارنامہ کتنا بڑا ہے اور کتنی بڑی خدمات ہیں، اور حضرت امام ربانی کا کتنا بڑا احسان اس امت پر ہے اور انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں پر ہے. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں زائرین تشریف لانے والے ہیں اور اس میں ان کے سفر کی آسانی کے لیے دعا فرما دیں حضرت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. مولا کریم یا اللہ، جتنے زائرین حاضرین محبین آج کے متوسلین حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے آستانہ مبارکہ پہ حاضری کے لیے آنا چاہتے ہیں، اللہ ان سب کے سفر کو تو آسان فرما، سب کو خیر و عافیت سے اللہ منظر مقصود تک پہنچا. یا اللہ سب کی تمام جملہ نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ سب کے دلوں کو روشن فرما، اپنی یاد سے یا اللہ تو ہمارے دلوں کو آباد فرما، ہماری غفلتوں کو، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، ہم سب کو نیکیوں پہ جمع فرما، خیر کے کاموں پہ جمع فرما. یا اللہ تو اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، ایمان کی، جان و مال کی، آب و عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ذلت و رسوائی سے بچا، ہم سب کو آخر کی رسوائی سے بچا، ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض سے یا اللہ سب کو مستفیض فرما. یا اللہ یہاں کے فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقہ طفیل اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.